حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو متنبہ کرنے کا طریقہ مردوں کے لیے تسبیح سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ صحیح مسلم 954۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا اور فرمایا، اے فلاں، تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے کیا؟ نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتا غور کرتا کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وہ اپنے ہی لیے نماز پڑھتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم 957۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگوں، میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ قیام میں اور نہ سلام پھیرنے میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے اور اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ان تمام چیزوں کو دیکھو جو میں نے دیکھی تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم 961۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔ صحیح مسلم 964۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے لیے انتہائی نازیبا بات ہے کہ وہ کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے۔ قرآن کو یاد کرتے رہو، کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے اونٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم 1841۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قرات کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ انہوں نے پھر پڑھا، وہ دوبارہ بھدکا، پھر پڑھا، وہ پھر بھدکا۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالے گا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھڑی جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی، اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا، وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اسی اثنا میں کل میں آدھی رات کے وقت اپنے باڑے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بھدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے عرض کی، میں پڑھتا رہا۔ پھر اس نے دوبارہ اچھل کود کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا، میں قرات جاری رکھا۔ اس نے پھر بھدک کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا، تو میں نے چھڑی جیسی چیز دیکھی، اس میں چراغوں کی طرح کی چیزیں تھیں، وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح ان کو دیکھ لیتے، وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ صحیح مسلم 1859۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نارنگی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو جیسی ہے، اس کی خوشبو عمدہ اور ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن تمے کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کڑوا ہے۔ صحیح مسلم 1860۔